ان الحمد للہ. حاضرین مجلس اور معزز سامعین، سید مودودی رحمہ اللہ پر جو بہتان لگائے گئے ان میں سے ایک نمایاں بہتان یہ بھی تھا کہ سید مودودی متے کے حلال ہونے کے قائل ہیں، اور یہ بہتان قاضی مظہر چکوالی جو خلیفہ رشید حسین احمد مدنی صاحب تھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب مودودی مذہب کے اندر، یہ آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیں، اور انہوں نے بھی یہ دہرایا ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ متے کو جائز سمجھتے تھے، حلال سمجھتے تھے. اور اس سے پہلے یہ رشید احمد لدھانوی، مفتی رشید احمد لدھانوی نے اکثر الفتاویٰ، پھر اس فتوے کو علیحدہ انہوں نے مودودی اور تخریب اسلام کے نام سے ایک کتابچہ شائع کیا. اس کے اندر بھی یہ الزام دہرایا کہ سید ابو العلا مودودی رحمہ اللہ جو ہے وہ متے کو جائز سمجھتے تھے. آئیے ذرا ایک نظر دیکھتے ہیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. میں اکثر یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جن جن عبارات پر کانگریسی جماعت نے مولانا مودودی کی جن جن عبارات پر فتوے لگائے ہیں گستاخی کے، وہ فتوے ان کے اپنے اکابرین پر فٹ ہوئی ہیں. آج کی اس مجلس میں بھی انشاءاللہ آپ کو ان کے یہ فتویٰ تو دو حضرات نے نہیں دیا، اور بھی کافی سارے لوگ ہیں جو یہ نقل کر چکے ہیں، کیونکہ ان کا ایک بابا غلط بیانی کر کے جھوٹ بولتا تھا، باقی اسی کو کاپی کر کے آگے پھیلاتے تھے، تحقیق کی زحمت کوئی بھی نہیں کرتا تھا. یہ بالکل ریکارڈ پہ ہے، آپ دیکھ لیں. اب یہ فتویٰ بھی انہوں نے لگایا، لیکن یہ ان کے اپنے بابے پر فٹ ہو گیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ وہ کس عظیم شخصیت پر، ان کی جماعت کی عظیم شخصیت پر فٹ ہوتا ہے. سب سے پہلے سید مودودی رحمہ اللہ کی جو تفسیر ہے، مشہور زمانہ تفسیر تفہیم القرآن، جو عرب و عجم میں جو ہے معروف ہے اور بڑی معتبر تفسیر سمجھی جاتی ہے، اس کی یہ تفسیر سورۃ المومنون کے اندر یہ ذکر ہے، اور اس پر مولانا مودودی رحمہ اللہ نے یہ ساری بحث کی ہے. اب انہوں نے اس کی ایک عبارت اٹھائی اور اس کے اوپر انہوں نے فتویٰ لگایا تھا. یہ آپ کے سامنے سورۃ المومنون اور تفہیم القرآن، اس کا یہ آپ کے سامنے سکین ہے. آپ ذرا توجہ سے یہ دیکھ لیں. اس کے اندر مولانا نے جو لکھا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نکات میں آپ کے سامنے مختصراً بیان کر دیتا ہوں تاکہ ویڈیو کی طوالت سے بچا جا سکے. نبی کریم مولانا مودودی نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متے کی حرمت کا آخری اور قطعی حکم فتح مکہ کے سال دیا تھا. یہ واضح اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، یہ آپ دیکھ لیں. اور 2 نمبر، شیعہ حضرات نے متے کو مطلقاً مباح ٹھہرانے کا جو مسلک اختیار کیا ہے، اس کے لیے تو بہرحال نصوص قرآن و سنت میں اس طرح سے کوئی گنجائش نہیں. یہ واضح لکھا ہوا ہے اس کے اندر، یہ دیکھ لیں. یہ کبھی آپ کو نہیں بتائیں گے 2 نمبر لوگ، یعنی یہ دونوں بہت بڑے مفتی ہیں جنہوں نے یہ بہتان لگائے ہیں. آپ اندازہ کر لیں. اور پھر ہم ان کو کذاب یا دجال کہتے ہیں تو ساتھیوں کو تکلیف ہوتی ہے. اب ظلم دیکھیے، آگے دیکھیے. نمبر 3، صحابہ اور تابعین اور فقہاء میں سے چند بزرگ جو اس کی جواز کے قائل تھے، وہ صرف اضطرار اور شدید ضرورت کی حالت میں جائز رکھتے تھے. جو اس کے قائل تھے وہ اضطرار اور ضرورت کی حالت میں جائز سمجھے تھے. یہ وہ اپنا موقف نہیں بتا رہے، وہ کہہ رہے ہیں جو بزرگ یہ فقہاء، صحابہ، تابعین اور فقہاء، یہ 3 لفظ مولانا مودودی نے لکھے ہیں. آئے ذرا وہ دیکھتے ہیں بعد میں بھی، لیکن یہ پہلے پورا آپ ایک دفعہ دیکھ لیں. نمبر 4، ابن عباس رضی اللہ عنہ، جن کا نام قائلین کی جواز میں سب سے زیادہ نمایاں کر کے پیش کیا جاتا ہے، اپنے مسلک کی توضیح خود ان کے الفاظ میں کرتے ہیں کہ یہ تو مردار کی طرح ہے کہ مستر کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں. مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ جن کو آپ بطور جواز پیش کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی جائز ہونے کے قائل تھے، تو وہ تو کہتے ہیں یہ مردار ہے. خنزیر کا گوشت اس طرح ہوتا ہے یا مردار ہوتا ہے، اضطراری صورت میں بندے کی جان کو خطرہ ہو تو اس وقت وہ کھا سکتا ہے. تو یہ کہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ وہ تو وہ کہتے تھے اس صورت میں. آگے دیکھیں، اس وقت بعد آ گئے تھے جب انہوں نے، یعنی حضرت عباس اور یعنی مستر کے سوا کسی کے لیے حلال نہیں، اور اس فتوے سے وہ اس وقت بعد آ گئے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ آباد کی گنجائش سے ناجائز فائدہ اٹھا کر آزادانہ متع کرنے لگے ہیں. یہ مولانا لکھ رہے ہیں. مولانا کہتے ہیں وہ تو اس سے بعد آ گئے تھے، آباد کا فتویٰ بھی نہیں دیتے تھے. یہ مولانا کا موقف ہے. آگے دیکھیں. نمبر 5، اس سوال کو اگر نظر انداز بھی کر دیا جائے کہ ابن عباس اور اس کے ہم خیال چند گنے چنے اصحاب نے اس مسلک سے رجوع کر لیا تھا یا نہیں،
تو ان کے مسئلہ کو اختیار کرنے والا زیادہ سے زیادہ جواز بحالت اضطرار کی حد تک جا سکتا ہے۔ مولانا تو کہتے ہیں کہ انہوں نے رجوع کر لیا تھا اور انہوں نے اپنے فتویٰ جو تھا اسے جب دیکھا کہ لوگ اسے آزادانہ متع کر رہے ہیں تو انہوں نے اس کے رجوع کر لیا تھا، لیکن پھر بھی کوئی اس پہ دلیل نکالتا ہے تو کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ اضطرار کی حد تک جا سکتا ہے۔ مطلق اباحت اور بلا ضرورت تمتع حتیٰ کہ منکوح بیوی تک کی موجودگی بھی ممنوعات سے استفادہ کرنا تو ایک ایسی آزادی ہے جسے ذوق سلیم بھی گوارا نہیں کرتا کو جا کے اسی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر دی جائے۔ نمبر 6، یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ دیکھ لیں اگلا صفحہ، یہ اس کے اوپر تفہیم القرآن کا اور بالکل واضح مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور یہ نقطہ بڑا غور کرنے کا ہے۔ ان بے شرموں نے یہ نقطہ نہ بتاتے ہیں کیونکہ یہ تو ان کا پورا وہ مقدمہ ڈھیر ہو جاتا نا اگر یہ بیان کر دیتے، کیونکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آڑ لے کر ہی سارا جناب تماشا رچایا ہوا ہے انہوں نے۔ خود کہتے ہیں، مولانا مودودی کہتے ہیں، خود شیعہ حضرات میں سے کوئی شریف آدمی یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص اس کی بیٹی یا بہن کے لیے نکاح کے بجائے متع کا پیغام دے۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ جواز متع کے لیے معاشرے میں زنا بازاری کی طرح عورتوں کا ایسا ادنا طبقہ موجود رہنا چاہیے جس سے تمتع کرنے کا دروازہ کھلا رہے، یعنی زنا کاری عام رہو، چکلے کھلے رہے، یہ مولانا مودودی کہہ رہے ہیں۔ یا پھر یہ متع صرف غریب لوگوں کی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے ہو، اس سے فائدہ اٹھانا خوشحال طبقے کے مردوں کا حق ہو۔ اب اندازہ کریں۔ نمبر 7، کیا خدا اور رسول کی شریعت سے اس طرح کی غیر منصفانہ قوانین کی توقع کی جا سکتی ہے؟ یہ مولانا کہہ رہے ہیں۔ اب اس سے کوئی یہ اندازہ لگائے کہ مولانا مودودی اس کو حلال کہتے تھے، اس سے بڑا 2 نمبر گھٹیا اور مذہبی ڈاکو ہو ہی کو نہیں سکتا۔ یہ آپ اندازہ کریں، یہ دیکھ لیں، میرے الفاظ سخت ہوتے ہیں، ساتھیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اور نیچے گروہ کے لوگ بڑے کمنٹس میں برا بھلا کہتے ہیں، لیکن بھائی آپ پڑھ تو لیں یار، کہ آپ جھوٹ بولیں گے ایک عالم ربانی پر تو اس کا جواب تو ایسے ہی آئے گا۔ 80 سال ہو گئے آپ لوگ باز نہیں آئے، تو اس جھوٹ کا پردہ چاک کرنا ہماری مجبوری بن گئی ہے۔ آگے کہتے ہیں کہ اور کیا خدا اور اس کے رسول سے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ وہ کسی ایسے فعل کو مباح قرار دیں گے جسے ہر شریف آدمی اپنے لیے بےعزتی بھی سمجھے اور بے حیائی بھی؟ یہ ہے مولانا مودودی کا موقف، اور ان ظالموں نے اس سے یہ اخذ کیا کہ یہ جو ہے متع کو حلال سمجھتا ہے۔ یہ مولانا مودودی کا موقف ہے جو تفہیم القرآن میں اب بھی موجود ہے، اور ان ظالموں نے قاضی مظہر چکوالی صاحب مر گئے، اللہ ان کے ساتھ وہی کرے معاملہ، وہی معاملہ فرمائے جس کے وہ مستحق ہیں۔ اور مفتی رشید لدھانوی، یہ کراچی والا، انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، یعنی یہ میں تو پڑھا تو میں حیران ہو گیا کہ یہ سارا کافی عرصے سے پینڈنگ تھا۔ اب آئیں ذرا دیکھیں کہ ان کے اپنے بابے کیا کہتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ جو فتویٰ دوسروں پر، مولانا مودودی نے کہا کہ اول تو وہ رجوع کر چکے ہیں، اضطرار بھی نہیں تھا، لیکن اگر کوئی جواز نکالتا ہے بڑی کوشش کر کے تو وہ یہ بات ہے، اور شریف آدمی تو یہ کر ہی نہیں سکتا، اور یہ ظلم ہے، عدل کے خلاف ہے۔ اب آئیے جناب، یہ آپ کے سامنے اوجز المسالک جناب مولانا محمد زکریا، اور اس کے ٹائٹل پہ جو نام لکھا ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں، کہتے ہیں امام الحدیث مولانا محمد زکریا الکاندلوی المدنی متوفا، یہ 1404، اور یہ دمشق سے چھپی ہے، بہت مشہور ہے۔ آپ کے سامنے ذرا آئے ہیں حضرت کیا کہتے ہیں۔ مولانا نے کہا اضطراری صورت، اور یہ کیا کہتے ہیں، یہ بہانہ نہ کیجیے گا کہ انہوں نے نقل، یہ جب ان کے لونڈے لپاڑے فیس بک اور آگے پیچھے ڈینگے مارتے ہیں نا، ان کے سامنے جب یہ رکھی جاتی ہے تو کہتے ہیں انہوں نے تو ویسے لکھا ہے، اور بہانے بڑی چولے مارتے ہیں، خیر ویسے نہیں لکھا، انہوں نے بطور دلیل یہاں پیش کیا ہے اور اس پر پوری بحث کی اور اس کا رد نہیں کیا۔ رد کیسے کیا وہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ ہے قال الموفق، موفق کہتے ہیں کہ وحکی عن ابن عباس انہا جائزۃ وعلیہ اکثر اصحابہ، یہ پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ ابن عباس سے انہوں نے یہ روایت کیا، نقل کیا ہے کہ وہ اس متع کی اباحت کے قائل تھے اور یہ جائز سمجھتے تھے اس کو، یہ آپ کے سامنے۔ اور پھر نیچے آپ دیکھ لیں، آگے وہ کہتے ہیں وقال ابن حزم رحمہ اللہ، ابن حزم کا وہ قول نقل کر کے کہتے ہیں ثبت علی اباحتها بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابن مسعود و معاویت و ابو سعید و ابن عباس، یہ سارے نام آپ دیکھ لیں۔ کہتے ہیں کہ ابن حزم کہتے ہیں کہ یہ متع کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ حضرات جن کے نام لیے ہیں یہ متع کی اباحت کے قائل تھے، ثابت ہے یہ کہ یہ اباحت کے قائل تھے۔ کون؟
ابن مسعود و معاویہ و ابو سعید ابن عباس و سلمہ و معبد ابن امیہ ابن خلف و جابر و عمر ابن حریث، اور یہ سارا انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جناب اس کو جائز سمجھتے تھے۔ اور یہ صرف اتنی بات نہیں، یہ اگلا صفحہ آپ دیکھیں، آپ کے سامنے ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں قال ابن بطال رحمہ اللہ، ان سے نقل کرتے ہیں، روی آل مکہ و آل الیمن عن ابن عباس اباۃ المتع، یعنی وہ ان سے انہوں نے نقل کیا ہے، قال ابن بطال نے یہ نقل کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ متے کی ابات کے قائل تھے، اور کہتے ہیں کہ وروی عن رجوع باسانید ضعیفہ، تو کہتے ہیں کہ ان سے رجوع کی جو روایات ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر دیا تھا، وہ روایات ساری ضعیف ہیں۔ یہ ہے اصل مسئلہ۔ اب لگائیں فتویٰ بابے پر، بابا کہہ رہا ہے کہ یہ صحابہ کے نام لے کر 6-7 صحابہ کے نام اس نے لیے ہیں، یہ سارے متے کے ابات کے قائل تھے، اور آپ لوگوں کے نزدیک یہ معیار حق نہیں ہے، اور معیار حق کی جو بات نہ مانے وہ اس پر فتویٰ آپ لوگ کیا لگاتے ہیں۔ یہ تو سارے قائل تھے، صحابہ ہی ہے، اور یہ صحابہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہم کہتے ہیں نہیں بھائی ان کا رجوع ہے، مولانا مودودی نے بھی لکھا ہے رجوع ہے۔ آپ لوگ کہتے ہیں کہ معاویہ اور یہ سارے نام رضی اللہ عنہ، ان سب کے نام لیے، ابو سعید خدری، ابن عباس، یہ سب کے نام، ابن مسعود، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، ان سب کے نام کے ساتھ آپ لوگوں نے ثابت کیا، اور کرنے والا بھی امام الحدیث مولانا زکریا صاحب ہے۔ اب آپ فتویٰ تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے نہ ایسا کچھ کہا ہے، انہوں نے تو اس کو کہا کہ کوئی شریف آدمی یہ کام نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے برا بھلا کہنا ہے تو یہ قاضی مظہر چکوالی صاحب کو کہیں، یا عبد الرشید، اور جن جن لوگوں نے اپنی کتابوں میں یہ بہتان اور جھوٹ باندھا ہے ان پر 4 لفظ بھیجیں، کیونکہ یہ لعنت انہوں نے جناب اپنے منہ پر ملی ہے۔ اور پھر جناب وہ علمی گفتگو تو ظاہر علم کا ان کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یہ تو سیدھی بات ہے، آپ کے سامنے میں نے کتاب رکھی ہے، اور میرا خیال ہے اس کے بعد کسی کو جرت بھی نہیں ہوگی کہ اس بہتان کو دوبارہ دہرائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔